اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں آپ کی اسلامیات کی ٹیچر، یہ آپ کی اسلامیات کی بک ہے۔ جی بیٹا، لاسٹ لیکچر میں ہم نے جو سبق سٹارٹ کیا تھا وہ ہم اس لیکچر میں کمپلیٹ کریں گے، لیکن اس سے پہلے میں آپ کو تھوڑا سا ریکیپ کروا دیتی ہوں۔ سبق ہمارا تھا ایمانیات اور عبادات۔ ایمانیات اور عبادات میں ہم جو ٹاپک پڑھ رہے تھے وہ ہمارا تھا اللہ تعالیٰ پر ایمان۔ ایمان کی ڈیفینیشن میں نے آپ کو بتائی تھی کہ کسی کو دل سے مان لینا اور زبان سے اقرار کرنا، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کا مطلب اس بات پر مکمل یقین رکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی ساری کائنات کا خالق اور مالک ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، اور اللہ تعالیٰ ہی عبادت کے لائق ہے۔ توحید کی ڈیفینیشن میں نے آپ کو بتائی تھی کہ توحید جو ہے اس کا مطلب ہے ایک ماننا، یکتا جانا، یعنی دین کی اصطلاح میں بھی اس کی معنی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات اور صفات میں ایک ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں نے آپ کو عقائد کے بارے میں بتایا تھا کہ اسلام کے جو بنیادی عقائد ہے، ارکان ایمان کے بارے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ارکان ایمان ہمارے پاس 7 ہے۔ یعنی کیا ہے؟ ایمان مفصل میں ہم جو اس بات کا ہم اقرار کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا، اللہ کے فرشتوں پر ایمان لانا، کتابوں پر ایمان لانا، اللہ تعالیٰ کے رسولوں پر ایمان لانا، تو یہ تمام میں نے آپ کو لاسٹ لیکچر میں بتا دیا تھا، ٹھیک ہے بیٹا۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ میں نے آپ کو توحید کی دلیل کے بارے میں آپ کو بتایا تھا کہ جب ہم کوئی چیز دیکھتے ہیں تو ہمارا ذہن جو ہے وہ خود بخود اس بات پر جو ہے ہمارا ذہن خود بخود اس کے بنانے والے کی طرف چلا جاتا ہے کہ اسی طرح جب ہم کائنات کو دیکھتے ہیں تو اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ اس کا بھی کوئی بنانے والا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے ساتھ میں نے آپ کو ایک قرآنی آیت کے بارے میں آپ کو بتایا تھا، سورۃ الانبیاء آیت نمبر 22، لَوْ كَانَ فِيهَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتْ، اگر آسمان اور زمین میں اللہ کے سوا اور معبود ہوتے تو زمین و آسمان درہم برہم ہو جاتے۔ تو اس بات سے بھی آپ اندازہ لگا لیں اور کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں خود ارشاد فرما رہا ہے کہ اگر آسمان اور زمین میں اللہ کے سوا اور خدا ہوتے تو سارا نظام درہم برہم ہو جاتا۔ اس کی میں نے آپ کو ایک مثال بھی بتائی تھی کہ فار ایگزامپل اگر کوئی ایسا ادارہ ہے اور اس کے 2 سربراہ ہے، تو ایک کہے گا کہ میں نے تو اپنے یہ رولز فالو کرنے ہیں، دوسرا کہے گا کہ میں نے یہ رولز فالو کرنے ہیں، تو آپس میں تضاد پیدا ہو جاتا ہے اور وہ ادارہ صحیح طریقے سے نہیں چل پاتا، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد میں نے عقیدۃ توحید کے بنیادی اصولوں کے بارے میں آپ کو بتایا تھا اور سورہ اخلاص کا ترجمہ بتایا تھا کہ سورہ اخلاص میں بھی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، کہو کہ وہ ذات پاک جو اللہ ہے وہ ایک ہے، وہ معبود برحق ہے، بے نیاز ہے، نہ کسی کا باپ ہے اور نہ کسی کا بیٹا، اور اس کا کوئی ہمسر نہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کا کوئی برابر نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یہ لاسٹ لیکچر میں ہم نے ڈسکس کیا تھا۔ آج جو ہم اس لیکچر میں ہم جو ڈسکس کریں گے وہ ہے کتاب صفحہ نمبر 9 سے شرک۔ اب ہم یہ پڑھیں گے کہ شرک کیا ہے یا شرک سے کیا مراد ہے۔ شرک جو ہے، شرک کا مطلب ہے یعنی حصہ دار ٹھہرانا، کسی کو کسی کے ساتھ حصہ دار ٹھہرانا، اس کو شرک کہتے ہیں۔ جبکہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ شرک سے پاک ہے۔ اللہ اپنی ذات و صفات میں ایک ہے، یکتا ہے۔ ہم نے ابھی توحید کے معنی پڑھی ہے نا، یہ ایک ماننا، یکتا جاننا، تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ایک ہے، ٹھیک ہے۔ جو کوئی بھی اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات میں کسی کو شریک ٹھہرائے گا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ شرک کر رہا ہے اور وہ مسلمان نہیں کہلائے گا بلکہ وہ کافر ہوگا، ٹھیک ہے۔ اچھا، پھر اس کے بعد شرک یعنی شرک جو ہے اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات میں کسی کو شریک ٹھہرانا، جبکہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ایک ہے۔ ہم نے توحید میں اس بات کی گواہی دی ہے، اور جب ہم نے توحید میں اس بات کی گواہی دی ہے اور ہم اسلام کے دائرے میں داخل ہو گئے ہیں تو پھر اب ہم کیا کریں گے؟ ہم ایک اللہ کی
عبادت کریں گے اور اللہ تعالیٰ کے سامنے ہی سر جھکائیں گے، ہر مشکل مصیبت میں اللہ کو ہی پکاریں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تمام مشکلات کو دور کرنے والا ہے۔ اسی طرح مومن جو ہے وہ ہر نماز میں بار بار یہی پڑھتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ سورہ فاتحہ جو ہے وہ ہم ہر رکعت میں پڑھتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ اے پروردگار، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ یعنی سورہ فاتحہ میں ہم بار بار یہی دہراتے ہیں کیونکہ ہم مومن ہیں، ایک اللہ سے مانگنے والے ہیں۔ اللہ کے علاوہ ہمارے یہ سر کسی کے سامنے نہیں جھکنا چاہیے۔ اس کے بعد جو سورہ فاتحہ کا آیت نمبر 5 میں ہم یہی دہراتے ہیں بار بار، اہدنا الصراط المستقیم، ہم کو سیدھا رستے پر چلا، یا ہمیں سیدھے رستے چلا۔ یعنی کون سا رستہ؟ وہ رستہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن مجید میں بتایا ہے، جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے عمل سے ہمیں کر کے بتایا ہے۔ قرآن مجید اور سنت رسول ہمارے سامنے موجود ہے، تو سیدھا رستہ وہ ہے۔ سیدھے رستے میں مشکلات ضرور پیش آئیں گی، لیکن پھر آخرت میں اس کا انعام بھی ملے گا، ٹھیک ہے۔ اچھا، پھر جو نیکسٹ ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے کہ عقیدہ توحید کے اثرات۔ اثر کی جمع ہے اثرات، یعنی عقیدہ توحید، جب ہم توحید پر عقیدہ رکھتے ہیں، یقین رکھتے ہیں، ہمارا ایمان ہے توحید پر، تو پھر انسان میں یعنی مومن میں کچھ مثبت اثرات پیدا ہوتے ہیں۔ مثلاً کون سے؟ عقیدہ توحید پر ایمان رکھنے والے شخص جو ہے وہ ہمیشہ جرأت مند ہوتا ہے، بہادر ہوتا ہے۔ عقیدہ توحید انسان میں صبر اور استقامت پیدا کرتا ہے۔ استقامت یعنی مضبوطی، یعنی ایک جگہ پہ کھڑا ہونا۔ اس کے علاوہ عقیدہ توحید جو ہے وہ انسان میں توکل، یعنی صرف اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھتا ہے اور مشکلات سے نہیں گھبراتا، اور قناعت جیسی خوبیاں بھی پیدا ہوتی ہے۔ یعنی پرہیزگاری، مومن میں پرہیزگاری پیدا ہوتی ہے۔ یعنی پرہیزگاری یہ کہ مومن جو ہے، مومن کے لیے یہ دنیا جو ہے قید خانہ ہے، اور کافر کے لیے یہ دنیا جنت ہے۔ تو ہم اسلام میں ہمیں یہ اصول بتائے ہیں کہ جس چیز سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے، جو چیز اسلام میں حرام ہے، تو وہ چیز اس سے ہم نے، اس گناہ سے ہم نے بچنا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، پھر اس کے بعد جو ہے میں اب ساتھ ساتھ آپ کو ریڈنگ کر کے بتا دیتی ہوں، پھر اس کے بعد ہم آبجیکٹیو بھی ڈسکس کریں گے۔ جی، اللہ تعالیٰ، امید کرتی ہوں آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اب آپ کے سامنے آپ کی بک پیج نمبر 9 ہے۔ اللہ تعالیٰ شرک سے پاک ہے۔ شرک یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات میں کسی اور کو اس کا حصہ دار ٹھہرایا جائے، انڈر لائن ٹھہرایا، صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جائے اور اسی کے سامنے سر جھکایا جائے۔ ایک مومن کا سر صرف اللہ تعالیٰ کے سامنے ہی جھکنا چاہیے، صرف اسی پر بھروسہ کیا جائے اور ہر مشکل میں اسی کو پکارا جائے، کیونکہ صرف وہی ہماری تمام حاجتوں کا مطلب ہے یعنی ہماری جو خواہشات ہیں، آرزوئیں ہیں، وہ پورا کرنے والا کون ہے؟ اللہ کی ذات، اور تمام مشکلات کو دور کرتا ہے۔ اسی لیے ہم ہر نماز میں بار بار پڑھتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے پروردگار، ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تجھ ہی سے مدد مانگتے، اہدنا الصراط المستقیم، ہم کو سیدھے رستے چلا۔ عقیدہ توحید کے اثرات۔ عقیدہ توحید انسانی زندگی پر مثبت اثرات مرتب کرتا ہے، جن میں چند ایک یہ ہے، ابھی میں نے آپ کے ساتھ یہ ڈسکس بھی کیا ہے۔ اب ساتھ ساتھ ہم نے یہ چیپٹر ہمارا کمپلیٹ ہو گیا، اب ہم آبجیکٹیو جو ہے اب یہ ہم ڈسکس کریں گے، اور پھر آپ یہ ساتھ ساتھ جو ہے میرے ساتھ آپ بک پہ فل کر دیں، ٹھیک ہے جی۔ پیج نمبر 10 ہے، درست جواب کا انتخاب کریں۔ نمبر 1، اسلام کا بنیادی عقیدہ ہے عقیدہ آخرت، عقیدہ توحید، عقیدہ رسالت یا ملائکہ پر ایمان۔ تو یہ ہم نے پڑھا ہے، آپ کو آنا چاہیے، ہمارا ہے عقیدہ توحید۔ نمبر 2، لفسادات کے معنی فساد برپا کرنا، زمین میں، آسمان میں، زمین و آسمان دونوں میں، یا سمندر میں۔ تو اس کا درست آپشن ہے زمین و آسمان دونوں میں۔ نمبر 3 ہے، توحید کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا ہے؟
ابھی میں نے آپ کو بتایا ہے کہ ذات و صفات میں یکتا ہے۔ نمبر 4 ہے کہ یہ توحید انسان میں پیدا کرتی ہے، کیا پیدا کرتی ہے؟ ابھی میں نے آپ کے ساتھ یہ ڈسکس بھی کیا ہے، جرأت اور بہادری پیدا کرتی ہے، ٹھیک ہے۔ پیج نمبر 11 ہے، شرعی اصطلاح میں شرک سے مراد ہے، یعنی ابھی میں نے آپ کو بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات میں اس کا حصہ دار ٹھہرایا جائے تو یہ شرک ہے، ٹھیک ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کو اللہ جیسا ماننا۔ خالی جگہ پر کرے۔ نمبر 1 ہے، پوری کائنات کا خالق و مالک اور چلانے والا ایک اللہ تعالیٰ ہے۔ نیکسٹ ہے، اللہ تعالیٰ ذات اور صفات میں ایک ہے۔ اسلامی تعلیمات میں سب سے زیادہ زور توحید کے عقیدے پر دیا گیا ہے۔ صراط المستقیم کے معنی ہے سیدھا رستہ۔ نعبدو کے معنی ہے ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ آپ ساتھ ساتھ میرے ساتھ یہ فل کریں، درست اور غلط جملوں کی نشاندہی کریں۔ توحید شرک کی ضد ہے، اپوزٹ، تو توحید اور شرک جو ہے یہ اپوزٹ ہے، تو یہ ہمارا ٹک آئے گا، درست آئے گا۔ سورۃ الاخلاص میں عقیدہ آخرت کی وضاحت کی گئی ہے، تو یہ کراس آئے گا، کیونکہ سورۃ الاخلاص میں عقیدہ آخرت کی نہیں بلکہ عقیدہ توحید کی وضاحت کی گئی ہے۔ بیٹا آپ جب یہ آپ کریں گے کراس تو آپ کو ٹک بھی آنا چاہیے۔ نیکسٹ ہے، نظام کائنات کا صحیح طور پر چلنا اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی دلیل ہے، یعنی ایک، تو بالکل یہ ہم درست ہے، وحدانیت کی دلیل ہے، اللہ ایک ہے، ہمارا ایمان ہے۔ ایاک نستعین کے معنی ہے ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، یہ کراس ہے۔ ایاک نستعین کا مطلب کیا ہے، معنی کیا ہے، ہم مدد چاہتے ہیں، نستعین مدد کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ عقیدہ توحید انسانی زندگی پر مثبت اثرات مرتب کرتا ہے، ابھی میں نے آپ کے ساتھ یہ ڈسکس بھی کیا ہے، تو بالکل مثبت اثرات مرتب کرتا ہے، یہ ہمارا درست آئے گا۔ اچھا بیٹا، امید کرتی ہوں کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی، لیکن اگر پھر بھی کوئی پرابلم ہے تو پھر نیکسٹ لیکچر میں آپ کے ساتھ وہ ڈسکس کروں گی۔ نیکسٹ لیکچر تک اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔